بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست۔ یہ جو کیا کہتے ہیں ڈائلاگ ہے، یہ جو ایک بڑا مشہور فکرہ ہے، یہ میرے ذہن میں آیا، اور یہ کیوں آیا یہ میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں۔ مگر اس سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ ٹرکاں والے اڈے کا ایک اڈا مینیجر، سب کا اڈا مینیجر کہہ لیں، جس نے کافی کمائی کی، سر وہ استعفیٰ دے گیا، اور وہ استعفیٰ دے کے پائنڈے نے وہ گھر چلے گئے۔ انہوں نے کہا ہے صدر مملکت کے نام اپنے ایک استعفے کے اندر کہ حضور بات یہ ہے کہ میرے لیے اب مزید کام کرنا ممکن نہیں ہے، اور میں پاجی استعفیٰ دے رہے ہیں تو میں جا رہے ہیں گھر۔ ان صاحب کا نام ہے جناب جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب۔ یہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب وہ ہیں جو ساسو ماں کی کرش والی جو عدلیہ تھی، اس کے اندر ان کا بڑا اہم رول تھا۔ یہ اس شخصیت کی پاکستان کے اندر بہت سارے جو پچھلے 3-4 سال 5 سال کے اندر تاریخی کام ہوئے نا پائن، انہوں دا بڑا وڈا ہاتھ سی۔ چلے میں آپ کو زیادہ لمبی بات نہیں کرتا، صرف ایک بات آپ کے گوشت گزار، چلے دو کرتے، دو گلاں دس دینے۔ ایک بات تو یہ سن لیں کہ جو پرویز مشرف صاحب کی سزا ختم کی تھی نا انہوں نے، یعنی یہ وہ شخصیت ہیں، جب یہ لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے تو انہوں نے وہ کام کیا جو کوئی اور کر ہی نہیں سکتا تھا، یعنی یہ دنیا کی تاریخ میں نہیں ہو سکتا تھا۔ ایپ نے وہ کام پاتا سی۔ وہ کیا کام کیا تھا؟ وہ کام یہ تھا کہ پرویز مشرف صاحب کو سزا دینے کے لیے خصوصی بینچ تشکیل دیا گیا تھا، جو کہ آئین کے تحت تھا۔ 3 نومبر کے جو اقدامات تھے ان کے حوالے سے، اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل یعنی سارے ججوں نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جناب یہ بینچ تشکیل دیا جائے۔ وہ بینچ تشکیل دیا گیا، اس بینچ نے ایک سزا سنائی۔ وہ سزا ویسے آج ختم ہو گئی ہے، اس کے اوپر میں تفصیل سے بات اگلے ولاگ میں کروں گا۔ اچھا، اب یہ جو صاحب تھے ان کی سربراہی میں ایک بینچ بنا لاہور ہائی کورٹ کے اندر۔ ہمارے دوست اظہر صدیق صاحب نے اس کو چیلنج کیا تھا، اس فیصلے کو تے کیتا لاہور ہائی کورٹ میں آ کے، اور اس بینچ نے کیا کیا؟ اس بینچ نے یہ کیا کہ جناب وہ جو خصوصی بینچ کی تشکیل تھی اس کو ہی غیر آئینی قرار دے دیا۔ یعنی پرویز مشرف کی سزا کو انہوں نے ختم نہیں کیا، اس کے یہ جو فیصلہ تھا ان کا، اس کے نتیجے میں پرویز مشرف کی سزا ختم ہو گئی کیونکہ بینچ ہی غلط ہو گیا یہ ان کے فیصلے کے مطابق۔ جبکہ یہ دیکھیے کہ جو شخص سپریم کورٹ کے فیصلے کو ہائی کورٹ کا جج ختم کر رہا ہے، یعنی این جی چیف سیکرٹری نو ڈپٹی کمشنر لاہور جڑا نا وہ معطل کر دے بھائن پڑھ کے، ٹھیک ہے، انج دا کام ہے بھائن نے کیتا۔ یہ وہ جج صاحب تھے، ان کی سربراہی میں وہ بینچ بنا تھا۔ پھر جناب جب اظہر صدیق صاحب یہ فیصلہ لینے کے بعد بڑے جناب تفصیل کے ساتھ اور بڑے مزے لے لے کر باتیں بتا رہے تھے، تو اس سے پہلے میڈیا کے اوپر چل رہی تھی، اس سے پہلے جو ہیں یہ میں جب ابھی فیصلہ آنا تھا، ابھی فیصلہ آیا نہیں تھا، اس وقت یہ پائن دوڑ دے ہوئے نا ہائی کورٹ کی رازداریوں میں، کبھی ادھر جا رہے تھے کبھی ادھر جا رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ کافی صحت مند آدمی ہیں، تو میرے ساتھ ان کی ویسے ہی بڑی زیادہ فرینکنیس ہے۔ میں نے پوچھا، میں کہ یار کدھر دوڑنا لگ رہی ہیں؟ وہ کہتے ہیں پرویز مشرف صاحب کا فون آ رہا ہے، صاحب کا فون آ رہا ہے، صاحب کا فون آ رہا ہے۔ یہ نہیں رکھیے گا، اظہر صدیق صاحب وہ آدمی ہیں جو پرویز مشرف کے خلاف جو ججز بحالی تحریک چلی تھی، آپ یاد کیجئے، اس کے یہ ترجمان کے طور پہ کام کرتے تھے۔ بس اتنا ہی بتانا مقصود تھا۔ میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب انہوں نے اظہر صدیق صاحب نے لائیو جاری تھی ان کی فتوحات کا سلسلہ، اور یہ بتا رہے تھے، سارے ٹی وی لائیو تھے، میں اس کو آپ نیوز پہ کام کرتا تھا، تو وہاں پر میں کوریج کے لیے موجود تھا۔ میں نے ایک سوال کر دیا، میں کہ حضور یہ بتائیے کہ یہ جو سزا ہوئی تھی اس کو کنٹیسٹ کس نے کرنا تھا، یعنی اس کے دفاع میں کس نے بولنا تھا؟ انہوں نے کہا یہ وفاق کے وکیل ہیں۔ تو میں کہا وفاق دا وکیل تھڑنا کھلوتا ہے، یہ بھی کہہ رہے ہیں بہت اچھا فیصلہ ہے، تو پھر کنٹیسٹ کی ہوا تو اسی آپ ہی جیت گئے، آپ ہی میں بھاگ بھری، آپ ہی میرے بچے جیڑ، اے والا تسی کام کیتا تے اے کیڑا تسی جیت کیتی؟ تو جناب وہ پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی، اور جناب پھر وہ سارا کچھ ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا چھڈو بٹ صاحب آؤ۔ اب اس وقت سگریٹ پیا کرتے تھے، یعنی سادے سگریٹ، میں دوسرے کدی نہیں پیتے، تو گولڈ لپ چھوڑ لی پھر تو بھائی پھر سگریٹ پیتے ایسی کھلو کے آپت خان دے نال، تے بھائی نے گل آئی گئی ہو گئی، تو لائیو کوریج اس وقت بھائی دی ختم ہو گیا تھا معاملہ۔ اب یہ جسٹس مظاہر نقوی صاحب جو ہے نا استعفیٰ دیں گے۔ دوسرا کام جڑا بھائی نے کیتا نا وہ سر یہ کیا تھا کہ جو پنجاب کے اندر انتخابات کروانے کے حوالے سے رولا پڑا تھا نا، یہ بھائی صاحب اس میں شامل تھے۔ انہوں نے ایک ڈوگر صاحب تھے، غلام محمود ڈوگر صاحب،
سی سی پی او لاہور، اس کے از خود نوٹس لیا تھا، اور اس سے پہلے ایک آڈیو لیک آئی تھی مارکیٹ کے اندر کہ جناب وہ ایک صاحب جو ہیں وہ فون کر کے چودھری فریض کو کہہ رہے ہیں کہ جناب چوئی صاحب وہ غلام محمود ڈوگر دی ایگیجے او ذرا کہہ لو نقوی صاحب نے گل، وہ کہتے تسی فلانے نو کہہ دے وہ کر لے گا گل، ٹھیک ہے، وہ آڈیو آئی تھی۔ اگلے ہی دن ان کی جناب وہ وہاں پر انہوں نے اس کا نوٹس لے کے اپنے پاس لگوا لی، جناب وہ لگی اتھوں انہوں نے کام شروع کیتا، انہوں نے الیکشن کمیشن کو بلایا، کہا یار تو پنجاب الیکشن کیوں نہیں کراندا ہوئے، گلاں جو گل کڈی پائن نے ہے جی، اور جو کمیٹیاں کھان والی مائیاں نہیں کر دیاں کہ چل نہیں چل جا تو فلانے ٹائم تے کمیٹی ٹائم تے نہیں سی دیتی ہے اکٹھی نہیں ہوئی جس لیے ہوئے گی پھر دے دیاں گی، اونج دی حرکتاں کردے ہیں۔ بھائی نے نا ایتھوں نوٹس لیتا اور پھر اس کو لکھ کر بھیج دیا چیف جسٹس کو جناب کہ پنجاب کے اندر الیکشن نہیں ہو رہا، اسمبلی ٹوٹ چکی ہے، بڑا سیریس میٹر بنا ہوا ہے تو اس کا نوٹس لے، تو جناب انہوں نے نوٹس لے لیا۔ اس کے بعد 184(3) کے تحت جناب وہ بینچ بن گیا، اور بینچ نے بیگ کیا کہ جناب جو ہے نا فیصلہ وہ یہ ہے کہ الیکشن کرایا جائے، اور پھر خاک سر تب بھی کہہ رہا تھا کہ الیکشن نہیں ہوگا سر، آپ جتنے مرضی فیصلے دے کے دیکھ لیں، تو الیکشن نہیں ہوا تھا۔ اینی ہاؤ میں اپنی جو ہے وہ انفارمیشن یا یوں کہہ لیں کہ میرا کچھ اندازے اندوزے بھی ہوتے ہیں نا انسان دے، ان کی بنیاد پر یہ بات کرتا تھا، میں نے کوئی جو ہے وہ رہونیت والا کام نہیں کا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب یہ آج بھائی صاحب یہ استعفیٰ دے گئے، انہوں نے ٹرک اڈے سے کافی کام کیتا ہے جی، کافی ٹرکاں کا مال متعینہ کول تھی، ان پر الزامات بڑے شدید آئے، اور الزامات جو آئے وہ ساڑھے دوست بلکہ جناب میرے تو خیر وہ کلیگ بھی رہے ہیں، جناب میاں داؤد صاحب وہ پائے نا انہوں گٹیو گوڑیو لے بیٹھا جی، ایسا انہیں کم گھیر پایا میاں داؤد نے کہ بھائی صاحب جو ہے وہ یعنی استعفیٰ دیتے ہوئی جان چھوٹی ہے، اور اب معاملہ یہ ہے کہ استعفیٰ کیوں دیا گیا۔ استعفیٰ سر انہوں نے اس لیے دیا کہ تاکہ ان کی پینشن بچ جائے، بینیفٹس ان کو مل جائیں۔ اچھا اب میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، میں ایک سوال ہے، مجھے نہیں پتا اس میں آئین کیا کہتا ہے، مجھے نہیں پتا اس میں قانون کیا کہتا ہے، اور میں نہیں جانتا کہ آگے اس میں کیا ہو سکتا ہے، لیکن میرا ایک عام شہری، ایک ٹیکس پیئر کی حیثیت سے، ایک اس ملک کے ایک شودر سٹیزن کی حیثیت سے میرا ایک سوال ہے سر، یہ برہمنوں کی جو کرتا درتا ریاست ہے نا سر، اس کے اندر کہ حضور یہ بتائیے کہ ایک شخص اس نے اپنے ججی کے دوران انی پائی رکھی، اور پھر کرپشن کے بے تحاشا الزامات اس کے اوپر آئے، وہ بھائی صاحب الزامات درست تھے وہ غلط تھے، ابھی تو ظاہر فیصلے نہیں ہوا تھا، پائے نے اس تو پہلے استعفیٰ دے کے گھر چلے گئے، تو سر کیا وہ جو الزامات اپنی جگہ پر تھے وہ بھی ختم ہو گئے؟ جو کیتا کرایا بھائی نے ٹرک اڈے تھے وہ سارا کام ختم ہو گیا، وہ جائز ہو گیا، کوئی اب ان سے نہیں پوچھ سکتا کہ آپ نے فلاں کام کیوں کیا، فلاں جداد کتھوں آئی، فلاں جداد کتھوں آئی، وہ جو بھی الزامات میاں داؤد صاحب نے لگائے تھے میں ان کو ریپیٹ نہیں کر رہا، تو کیا کوئی ان سے نہیں پوچھ سکتا کہ سر وہ جو سارے معاملات تھے وہ کدھر جائیں گے؟ یعنی یہ تو ایسے ہی ہوا کہ آپ چنگی ٹکا کے لٹ مار کر لو، اس تو بعد کو جی میں معافی دے دیں، میں معافی مانگ لی ہے جی، ہوں میں نہیں کراں گا، تو جو کچھ آپ نے کھایا پیا وہ سر سارا کچھ ہضم، بات ختم، ٹھیک ہے، وہ کیا تھا پیسہ ہضم ہے جی، کر کے دے آرام دے نال گھر چلے جاؤ، ٹائٹ ہے فش سب گڈ گڈی ہو گیا۔ تو وہ جن لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی، جو پاکستان کی اکانومی نے سفر کیا، جو پاکستان کے اندر بسنے والے وہ لوگ جو ان کے پاس ریلیف لینے آئے تھے، وہ خاتون وہ تکلیف لے کے واپس گئی، جداد کو آ گئے، انہوں کا کوئی والی وارث نہیں۔ ویسے ہی یہ سوال ہے، میں یہ بالکل نہیں آپ سے کہہ رہا کہ جناب اس پر وہ کارروائی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، مگر میں صرف ایک سوال عام شہری کے طور پہ آپ کے سامنے ہی کر رہا ہوں۔ یہ جو پی ٹی والے ہیں نا، میں نے ان کو ٹویٹر کے اوپر مشورہ دیا کہ پائن مٹھائی دھیان نہ کھانا، کیونکہ پکچر بھی باقی ہے میرے دوست، پکچر بھی باقی میرے دوست، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بلہ پائن ہو گیا واپس، بلہ واپس ہوا ہے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے نتیجے کے اندر، کہ جناب پشاور ہائی کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جو پی ٹی کا انتخابات تھا، الیکشن تھا، وہ درست قرار پائے ہیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو انہوں نے حکم دیا کہ ان کا پارٹی کو رجسٹر کیا جائے، جس کے نتیجے میں ان کا جو بلے کا نشان ہے وہ ظاہر ہے کہ ان کو واپس مل جائے گا۔
یہ ایک ٹوٹل گفتگو ہے ساری گفتگو میں. اب اس کے پہلے تو اس کے جو سلسلہ ہے اس میں ایک چیز یہ دیکھ لیں کہ جو پی ٹی ہر ویلے روندی پٹتی رہندی ہے، یہ وہ جماعت ہے جنہوں کدی سچا پیار نہیں ملیا. ٹھیک ہے، یعنی ان کا بندہ، ان کا لیڈر پرائم منسٹر بن کے بھی روندا رہنا سی ہر ویلے، ہر وقت وہ منہ تے شکوا سی، رونا سی، پٹنا سی. انہوں کسی نے دستا کہ روندیا رزق وددا ہے، پتہ نہیں کس نے یہ بات سنا دی، وہ پائے نہیں کرتے رہتے صرف ہر ویلے ہر وقت. اچھا یہ صاحب جو ہیں ان کی پارٹی کو اب پہلے لیول پلینگ فیلڈ کا مسئلہ تھا نا، اب وہ دیکھ لیں لیول پلینگ فیلڈ ملے گی. سر چلے انتظامیہ نے نہیں دی ہوگی، عدلیہ نے دے دی نا. دیکھیں نا، آپ عدلیہ کے پاس اسی لیے جاتے ہیں کہ انتظامیہ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہی ہوتی ہے آپ کے خیال کے اندر، تو عدلیہ سے آپ کو ریلیف مل گیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ ہمیں دیے نہیں جا رہے، جب مل گئے تو کھو کے نس گئے. وہ کیسرا لائی والی وہ فوٹیج یاد کر لیں. ایسے ڈرامے کیتے پی ٹی نہیں یار، ایسی ڈرامے باز جماعت میں کہہ رہا ہوں تاریخ ہچ کوئی نہیں آئی ہونی جنی اے ڈرامے باز جماعت ہے. اچھا اب وہ جو لوگ ہیں ان کو کاغذات نامزدگی نہیں مل رہے سن، مل گئے جی، ریجیکٹ ہو گئے، اپیلیٹ ٹریبیونل میں ایکسیپٹ ہو گئے. 76% ان کے کاغذات جو ہیں وہ ایکسیپٹ ہو چکے ہیں سر، 76%. یاسمین راشد کے بھی کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں لاہور کے NA 130 سے. میاں نواز شریف کے مقابلے وہ الیکشن کے ٹیسٹ کر رہی ہیں. 9 مئی کے واقعات میں ملوث خاتون جیل میں بیٹھی ہوئی ہے. اور کیڑی لیول پلینگ فیلڈ چیزی پائیں دس دیو ذرا پلیز. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ جب سارا ہو گیا ہے تو اگر پھر بھی یہ الیکشن نہ جیتے تو پھر کی کریں گے؟ پھر کوئی شرم، کوئی حیا آئے گی؟ پھر کوئی سوچ آئے گی کہ جو 9 مئی کو کیا پاکستان کے عوام نے اس کا برا مانا؟ پھر جو آپ نے پاکستان کے ساتھ کیا، پنجاب کے ساتھ کیا، عثمان بزدار لے آگے بات تھا، وہ اجازت لگتے کھبے پاس سے بیٹھا سی نواں الائنس کر کے، جس بندے کی خاطر عمران خان ہے، بلکہ ویسے تو انہیں اپنی بڈھی کی خاطر کیتا، کیونکہ بڈھی نے کیا سی عثمان بزدار رہے گا، این رہے گی دے بھائی تو رہے گا، ٹھیک ہے، ورنہ تو فارغ ہو جائے گا. تو وہ این والے چکر دے جی بھائن جڑے نے پھنسے رہے تے این نے این گین کرتا بھائن نو پڑھ کے، اور وہ جا کے جادو لگ کے ساتھ بیٹھ گئے. ٹھیک ہے. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر پھر بھی یہ الیکشن ہار گئے، نہ جیت سکے چلے، تو پھر کوئی مطلب سوچیں گے کہ بات کدھر جا رہی. اب میں آپ کو ایڈوانس بتا رہا ہوں یہ الیکشن نہیں جیتیں گے. کیوں؟ میرے پاس اس کے دلائل موجود ہیں. مثال کے طور پہ 2013 کے اندر سر ان کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ تھی، ایسے لیے دھرنا لے کے اور گلاں گلاں کرتے سن نا. جہاں 2011 کا جلسہ تھا یار عمران خان والا، ہمیں پتہ ہے، مطلب ہم وٹنس ہیں اس جلسے کے، اس میں لوگ آئے تھے، عوام آئی تھی، میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں، پر جڑی جلسہ گاہ سی نا بھائن پہلے کرسیاں دے بہن والے بندے، وہ ایک خاص جگہ تو لے آگے پائے گئے سن. ٹھیک ہے. اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا چاہتا. ٹھیک ہے. وہ سب لوگوں کو اس بات کا علم ہے. اچھا جی 2013 میں بلہ تھا نا، عمران خان بلہ چکے بڑا جن گلاں کرتا سی، کیا بنا تھا؟ جیت گئے تھے؟ ہار گئے تھے سر. تیسرے نمبر کی جماعت تھی یہ پارلیمنٹ کے اندر، تیسرے نمبر کی جماعت تھی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آ جائیں 2018 کا الیکشن. 2018 کے الیکشن کے اندر بلہ بھی تھا، جنرل فیض بھی تھا، جنرل باجوہ بھی تھا، بابا ڈیم علی سرکار بھی سی، سارے تھے، 5 پیارے پورے سن. ٹھیک ہے. اور جناب RTS کا بٹن بھی کول جڑا بند کرتا بات تھا. اس کے باوجود پنجاب سے ہار گئے تھے، یاد کی تھی. پھر جہاز اڈیا ترین صاحب دا اور علیم صاحب دا. ٹھیک ہے. ایک جنا پٹرول پواتا سی، دوسرا جہاز ہوندا سی، ہے جی. اور جناب جہاز اڈیا تھان تھان تو نک کٹھے کیتے لے جا کے جناب بنی گلا پیش کیتے گئے، گلے چ انہوں نے پٹے پائے گئے، یاد کیجیے. ٹھیک ہے. سر پھر بھی حکومت نہیں بنی. پھر کاف لیگ کے ساتھ تات، پھر MKM کے ساتھ تات، پھر باپ کے ساتھ تات، پھر کوئی 4-6 آزاد اور پڑے گیا وہ یار تہاڈی مہربانی، پھر جا کے 4 ووٹوں سے حکومت بنی تھی سر. یہ میں آپ کو ریئلٹیز بتا رہا ہوں. اب دوسری سائڈ پہ مسلم لیگ نون، نواز شریف اندر،
مریم اندر پارٹی کے لوگ جو ہیں ان کے اوپر اتنا پریشر کہ وہ جب تحریک انصاف جوائن کرتے تھے تو عمران خان کہتا تھا آج ایک اور وکٹ اڑا دی، یاد کیجئے، ٹھیک ہے، او فونا دے پائے نا چلا کٹ کے آگے بیچارے جاندے سن، گلا اینجی سن، وہ تو نون لیگ والوں کو کوئی مطلب ہے کہ سوشل میڈیا نہ پلے نہیں کرنا آتا، ورنہ تب وہ پلے کرتے تو بتاتے کہ کس طریقے سے محکمہ زراعت پائن کی کردہ پہ آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے باوجود کہ میاں نواز شریف کے کوئی امکان نہیں تھے کہ وہ اقتدار میں آئیں گے، سزا یافتہ بندہ یار، بیٹی سمیت اندر، دماد سمیت اندر، ਭਰਾ ਦੇ ਕੇਸ, ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਕੇਸ, ਵੱਥ ਬਰਾਨੀ, ਨੱਸ ਭੱਜ ਦੌੜ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਨਾਬ 180H ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ही नहीं सी ਹੁੰਦਾ, फिर भी मियां नवाज शरीफ की पार्टी पंजाब में जीत गई थी। तो अभी तो सर हालात बिल्कुल डिफरेंट है। अब ना जनरल फैज है, ना जनरल बाजवा है, ना RTS है, ना बाबा डैम वाला है, ना आसिफ सईद खोसा है, ना वो शेख है सर, वो ना एजाज साहब एक और होते थे जज साहब, है जी, वो ने कोई नहीं है। अब तो भाई साहब जेल में पड़े हैं अपनी करतूतों की वजह से, और पार्टी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई है तो वो इलेक्शन लड़े। तो अब बताएं, इधर तो मियां नवाज शरीफ भी बाहर, मरियम भी बाहर, और बरी, निका भरा भी बरी, भतीजा भी बरी, सारे केसों में बरी। अब बताएं रिजल्ट क्या आ सकता है। लिहाजा PTI वाले हो, मिठाई ध्यान ना खाओ, क्योंकि ये जो मामला है अभी पिक्चर बड़ी लंबी है। अब और अगली बात ये है कि अभी तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान या अकबर एस बाबर साहब, जो कि ज़ाहिर है पार्टी हैं इस केस के अंदर, वो ही लेके गए थे इस केस को इलेक्शन कमीशन में, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस मामले को चैलेंज कर सकते हैं। मेरे ज़राए के मुताबिक वो चैलेंज करेंगे, ठीक है। तो फिर पाए ना, ये तो बड़िया लम्बियाँ कहानियाँ ने, और 8 फरवरी का इंतखाब होना ही होना है। याद रखिएगा, जो लोग ये सोचते हैं कि 8 फरवरी को इंतखाब नहीं होगा, वो गलत फहमी का शिकार है, चाहे वो नून लीग से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे PTI वाले हैं। PTI वाले दिल दी बात है ना पाए कि इलेक्शन ना होए, हाय इलेक्शन ना होए। कल मुझे वो एक शादी के अंदर कुछ PTI के मतवाले मिले, पहले वो JLA होते थे पीपल्स पार्टी के, अब वो PTI के साथ है और बड़े शदीद किस्म के साथ हैं। बल उनसे मेरी बात हुई तो वो कहते हैं कि जनाब सानू तो यकीन इलेक्शन ही नहीं होना। तो मैं कहा शायद ये इलेक्शन हो गया फिर कहते फिर देखा कि करना है। तो अच्छा चलो फिर देखो ना, हुण गल है कि जे तो पीपल पार्टी को बंदे का पुत्र खिलार दे तो असीं फिर उन्होंने वोट दे देंगे। तो मतलब कहने का ये है कि उनकी ख्वाहिश असल पहले नंबर पर ये है कि इलेक्शन ना हो, लेकिन इलेक्शन हो रहा है। ये मैंने कल भी कहा था, मैं आप लोगों से मुसलसल कह रहा हूँ और आज भी कह रहा हूँ, आज भी इलेक्शन होने की ही आवाज़ है। और मेरा अंदाज़ा ये है कि उस इलेक्शन के अंदर मियां नवाज शरीफ की पार्टी जीतू करार पाएगी। बाकी फैसला पाकिस्तान के अवाम ने करना है। 8 फरवरी को अपना वोट ज़रूर कास्ट करें, क्योंकि ये सब हम पर फ़र्ज़ है कि हम अपने वोट की पर्ची से अपने हुक्मरान को मुंतखब करें। मेरे पास जो ख्यालात थे और जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी वो दोनों मैंने आपके साथ पेश कर दी। आपसे दरख्वास्त है कमेंट ज़रूर करें, मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। फिलहाल इतना, मिलते हैं अगले व्लॉग में।